السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی خدمت میں رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں مبارک ہو۔ محترم ناظرین، آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس محفل میں پیش خدمت ہے قرآن مجید کے آخری پارہ عم کی آدھے پارے کی تفسیر۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں اور یہ آج 30واں پارہ آپ کے سامنے شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ سورہ جس کی ابتدائی آیات میں نے پڑھی ہیں سورہ نبا ہے، اور عربی زبان میں نبا کے معنی آتے ہیں خبر کے۔ اس میں سوال ہے، لیکن سوال بھی اس انداز کا ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہوں ان کو مطمئن کیا جا سکے۔ اما یتساءلون، یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں۔ الذی هم فیہ مختلفون، وہ خبر جس میں ان کو اختلاف ہے۔ یہاں پہ مراد قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا دن اسلامی عقائد میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اب قیامت کا برپا ہونا زمین، آسمان اور عالم کائنات کی تباہی و بربادی، ٹوٹ پھوٹ، شکست اور ریخت ہے۔ قرآن پاک میں پوری ایک سورہ ہے جو سورہ قیامہ کے نام سے ہے، جس میں اللہ نے قسم کھائی ہے لا اقسم بیوم القیامہ۔ دنیا میں انسان جب سے بسا ہے اور جب تک رہے گا، ایک بڑی تعداد نے تاریخ کے ہر دور میں قیامت کا اور حشر کا انکار کیا ہے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں نے پوری طاقت اس پہ صرف کر دی ہے کہ اس عقیدے کو منوایا جائے، تسلیم کرایا جائے اور اس عقیدے کا پرچار کیا جائے، اس کی دعوت دی جائے، اس جانب بلایا جائے۔ قرآن میں جا بجا قیامت کا ذکر ہے اور اس کی منظرکشی کی گئی ہے، بڑی عجیب انداز سے منظرکشی کی گئی ہے۔ اس سورے میں ابھی منظرکشی نہیں ہے، ابھی صرف اللہ تعالیٰ کی قوت، اس کا غلبہ، اس کا جاہ، اس کا جلال، اس کی صفت خالقیت کا بیان ہے۔ اللہ کہتا ہے سنو، ہم نے زمین کو گہوارہ بنایا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنائیں، ہم نے انسانوں تمہارا جوڑا بنایا، ہم نے نیند کو تمہارے لیے راحت کا سامان بنایا، ہم نے رات کو سونے کے لیے بنایا، دن کو کاروبار کرنے کے لیے بنایا، تمہارے اوپر ہم نے 7 آسمان بنا دیے، ہم نے روشن سورج بنایا، ہم نے آسمان بادل سے پانی برسایا، اس پانی کے ذریعے تم کو دانے اگا کے دیے، سبزیاں دیں، گھنے باغات دیے۔ یہ اللہ اپنی طاقت بتا رہا ہے، قدرت بتا رہا ہے۔ جب وہ اس پر قادر ہے کہ پیدا کر سکے، تم کو دے سکے، تو اس پر بھی قادر ہے کہ اس کو تہس نہس کر سکے، اس کو برباد کر سکے، اس کو ہلاک کر سکے۔ اس میں پہلے سور کا ذکر ہے، نفخہ سور، پہلا سور، جب انسان مر جائیں گے، انسان کا خاتمہ ہو جائے گا تو سور پھونکا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے فتاتون افواجا، اے انسانوں تم لوگ فوج دور فوج آؤ گے، آسمان کے بند کھول دیے جائیں گے اور اس وقت آسمان شاہراہ بن جائے گا، لوگ آئیں گے جائیں گے، پہاڑوں کو چلایا جائے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ جہنم اس وقت
اس انداز میں ہوگی کہ وہ گھات میں ہوگی. ان کے جو مجرم ہوں گے، جو سرکش ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ جہنمیوں کی غذا بتا رہے ہیں کہ ان کو اچھا کھانا نہیں ملے گا، ان کو اچھا پینا نہیں ملے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے دن، حساب کے دن کا یقین نہیں رکھتے تھے، جو اللہ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. وہ لوگ جنت میں جائیں گے، ان کا ذکر ہے کہ ان کو باغات ملیں گے، ان کو ہر طرح کی نعمتیں ملیں گی، انہیں بہترین قسم کے مشروبات ملیں گے، وہاں جھوٹ کا گزر نہیں ہوگا. اور جو اللہ ہے وہ آسمان و زمینوں کا رب ہے، جو اس میں ہے ان کا سب مالک ہے. اس کے سامنے فرشتے سب بصف کھڑے ہوں گے. اللہ کہتا ہے ہم تم کو آگاہی دے رہے ہیں اس دن سے جس دن انسان اپنا کیا دھرا سامنے دیکھے گا. اور پھر جب انسان دیکھے گا اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح سے مخلوقوں کو اللہ تعالیٰ مٹی بنا رہا ہے، اپنی تباہی دیکھ کر کہے گا اے کاش میں بھی مٹی ہوتا. اس سورہ کے فوراً بعد دوسری سورہ ہے سورہ نازعات. اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے، اس میں فرشتوں کا ذکر ہے. وہ فرشتے جو روح نکالتے ہیں، وہ فرشتے جو سختی برتتے ہیں روح نکالنے میں، وہ فرشتے جو تیرتے ہوئے آتے ہیں، وہ فرشتے جو دوڑتے ہیں، وہ فرشتے جو معاملات کی تدبیر کرتے ہیں. اور پھر وہ دن جب دل کانپیں گے، وہ دن جب نگاہیں جھکی ہوں گی، اور جب انسان کہے گا کاش ہمیں پھر موقع ملتا، کاش ہم پھر کچھ کرتے. اور انسان سوچے گا کہ جب ہم وہ سیدھا مٹی ہڈی بن جائیں گے تو کیا ہم کو اٹھایا جائے گا؟ اللہ کہے گا سنو، ایک آواز لگائی جائے گی، تم سب میدان میں کھڑے ہوگے. اللہ کہے گا کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر نہیں آئی کہ دیکھو فرعون جیسے سرکش کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اس کو پانی میں اللہ نے غرق کر دیا. دنیا میں غرق ہے اور آخرت میں حرق ہے. اللہ اپنی طاقت بتا رہا ہے کہ سنو، ہم نے آسمان بنایا، ہم نے آسمان کو چھت بنایا، ہم نے رات دی، ہم نے دن دیا، ہم نے زمین بچھائی، ہم نے چراگاہیں دیں، ہم نے پہاڑوں کو بنایا. اور سنو، جب وہ ہنگامے والا دن آ جائے گا، بڑا ہنگامہ آ جائے گا، تو انسان دیکھے گا کہ اس کے سامنے جہنم قریب ہے. اور سرکش لوگ وہ ہوں گے جو دنیا کو اپنا ٹھکانہ مانیں گے، دنیا کو اہمیت دیں گے. ان کا ٹھکانہ اللہ کے یہاں جہنم ہو گیا. اچھے لوگ وہ ہوں گے جو نفس کی خواہشات سے بچیں گے اور نفس کو خواہشات سے روکیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت برپا کب ہوگی، تم کیا بیان کرو گے؟ تم کو کیا معلوم کب ہوگی؟ تمہارا کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف لوگوں کو آگاہی دینا ہے اور ڈرانا ہے. اور جب قیامت آئے گی تو محسوس کریں گے کہ وہ کچھ ہی دیر رہے. اس کے فوراً بعد سورہ عبس ہے، جس کی شروعات بھی کچھ انداز سے ہوئی ہے کہ ایک صحابی عبداللہ ابن مکتوم تھے. یہ عبداللہ ابن مکتوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے. ایک روز سرداران قریش کچھ معاملہ فہمی کے لیے آئے ہوئے تھے. یہ بار بار پوچھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا ان کا بار بار پوچھنا. آپ نے توجہ نہیں دی ان پر، اور سرداران قریش سے اس لیے بات کرنے لگے کہ شاید ان کے دل میں دین کی تڑپ پیدا ہو یا دین قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ ناگواری ہوئی، فرمایا عبسا وتولا ان جاءہ العمی، اندھا آیا تو تم کو برا لگ گیا. یعنی اللہ چاہتا یہ ہے کہ جن کے دل میں درد ہے، جو دین سمجھتے ہیں، جو دین فہمی کے لیے آتے ہیں، ان کو اولیت دی جائے، ان کو قریب کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرداران قریش ملنے آئے. ان کا ٹھہرو، ہم یہ کام کر رہے ہیں. خبر دی گئی بلال آئے، بلال کو بلا لیا. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں کیا تم نے؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے دین کی آواز لگائی تھی، بلال نے پہلے قبول کر لی، ہم نے بلال کو پہلے بلایا. یہ ساری آیات جو آ رہی ہیں اس میں صرف جہنم، جنت اور آخرت کا ذکر ہے اور قیامت کا ہولناک بیان ہے، تاکہ انسان
یہ محسوس کرے کہ دنیا اس کا ابدی گھر نہیں ہے۔ فوراً بعد سورہ تکویر ہے، اور عجیب بات ہے سورہ تکویر میں 12 باتیں بتائی گئی ہیں، اور ان 12 باتوں میں 6 وہ ہیں جو پہلے سور کے بعد ہوں گی، اور 6 وہ ہیں جو دوسرے سور کے بعد ہوں گی۔ پہلی 6 اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطرت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ اس دن سورج بے نور ہو جائے گا، اس دن ستارے ٹوٹ ٹوٹ گریں گے، وہ دن پہاڑ چلائے جائیں گے، گابھن اونٹنی بھاگی بھاگی پھرے گی، جنگلی جانور جمع ہو جائیں گے، اور سمندر دہکایا جائے گا۔ یہ قیامت کا نقشہ ہے، اور جو لوگ عربی جانتے ہیں اور قرآن واقعی پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں قیامت کی ہولناکی کیا ہے۔ سورہ حج میں ہے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ اور 6 چیزیں وہ جو دوسرے نفخے کے بعد ہوں گی، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ۔ جب یہ ہو جائے گا تو انسان دیکھے گا، جان جائے گا اس نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ اس کے فوراً بعد سورہ انفطار ہے، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے ٹوٹ کے گریں گے، جب پہاڑ بہہ پڑیں گے، جب قبر امنڈ پڑے گی، تو اس وقت آدمی جانے گا اس نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے۔ پھر قرآن انسان کو یاد دلا رہا ہے، اے انسان تیرے رب سے کس چیز نے تجھ کو بے پرواہ کر دیا، جس رب نے تجھ کو پیدا کیا، جس شکل میں چاہا جو اس کو ڈھالا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ نہیں، بات ایسی کہ تم لوگ دین کو جھٹلاتے ہو، کتنا جھٹلاؤ گے، کیا کرو گے؟ سنو، ہمارے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، یہ بھی سنو۔ جو اچھے ہوں گے وہ نعمت و آسائشوں میں ہوں گے، جو برے ہوں گے وہ لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ اس کے فوراً بعد سورہ تطفیف ہے جو شروع ہوتی ہے ویل للمطففین، یہ ناپ اور تول میں کمی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ مطففین وہ جماعت ہے جو کم تولتی ہے، جب لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں، دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ ان کے نبی تھے شعیب علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم کو منع کیا اور سمجھایا، اے لوگوں یہ کام مت کرو۔ پھر اللہ ان کو آگاہی دے رہا ہے کہ سنو، ایک دن وہ بھی دن آنے والا ہے جب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور سنو، جو لوگ سجین میں ہوں گے وہ گنہگار ہوں گے، اور سجین کیا ہے؟ وہ لپیٹی ہوئی کتاب ہوگی، وہ دفتروں کا انبار ہوگا جس میں ان کے اعمال نامے لکھے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو خدا کی آیات کو سن کے کہیں گے کہ یہ تو پچھلی کہانیاں ہیں، دیومالائی کہانیاں ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم دیومالائی کہانیاں بیان نہیں کرتے، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں جن سے قرآن بحث کرتا ہے، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایسا کہنے والے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ مہر پڑ گئی ہے، جن کے دل کج ہو گئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں، سجین کے مقابلے میں علیین کا ذکر کرتا ہے کہ وہ علی وہ ہیں جن کے نامہ اعمال بہترین ہوں گے، جو اللہ کے نیک بندوں کو دیا جائے گا، وہ آسائشوں میں ہوں گے، وہ نعمتوں میں ہوں گے، وہ بہترین گاؤ تکیے، بہترین بستر، بہترین پلنگ ان کو میسر ہوں گے، باغات میسر ہوں گے، حوض میسر ہوں گے، ندیاں میسر ہوں گی۔ اسی ضمن میں سورہ انشقاق ہے جس میں کہا گیا ہے اذا السماء انشقت، اور یاد کرو وہ گھڑی جب آسمان پھٹ جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ آسمان و زمین کتنی بھی طاقتور مخلوق کہی جائیں، جن پہ گزر کسی کا نہ ہو سکے، جو کسی کے قبضے میں نہ آ سکیں،
یہ اپنی ہولناکیوں اپنی پھیلاؤ کے باوجود بھی یہ خدا کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے. اللہ زمین کو لپیٹ دے گا. قرآن میں ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جیسے رجسٹر لپیٹے جاتے ہیں اللہ زمین لپیٹ دے گا، اللہ آسمان لپیٹ دے گا، اللہ سمندروں کو خشک کر دے گا، وہ چٹیل بن جائیں گے، صحرا بن جائیں گے. ایک میدان ہوگا جس میں انسان کھڑا ہوگا، خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا. اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے طریقوں پہ عمل کرتے ہوئے جہنم سے بچیں، جہنم کی تکالیف سے بچیں، جہنم کی مصیبتوں سے بچیں. یہاں اللہ بہت سی اپنی نعمتیں بیان کرتا ہے، بہت سے حوالے دیتا ہے، بہت سی مثالیں دیتا ہے. قسم کھائی ہے شفق کی، قسم کھائی ہے رات کی، قسم کھائی ہے چاند کی، اور اس میں بڑی باریکی ہے. فلا اقسم بالشفق، شفق کی قسم یہ ہے کہ شفق آتی ہے پھولتی ہے چلی جاتی ہے، رات آتی ہے چھٹ جاتی ہے، چاند آتا ہے پورا ہو کر کے کم ہونے لگتا ہے. اللہ کہتا ہے ایسے ہی تم بھی مختلف حالتوں سے گزرو گے. اے ان حالتوں سے گزرنے والے سنبھل جا، سدھر جا، اللہ پہ ایمان لا. قرآن پڑھا جائے تو سجدہ کر، اللہ کو مان. اور اللہ جانتا ہے کہ لوگ کس طرح سے اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور کس طرح سے اللہ پر یقین نہیں رکھتے. ہمیشہ اللہ نے خیر و شر کو مقابل میں رکھ کر کے خیر کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کی ہے، خیر کا جو انجام ہے وہ بیان کیا ہے، اور شر کی جو برائیاں وہ بیان کی ہے، شر کا جو انجام ہے وہ بیان کیا ہے. اس کے بعد بروج ہے، سورہ بروج، یہ بھی بڑی حد تک قیامت کے بیان میں ہے. اس میں بھی اللہ نے وہی باتیں بتائی ہیں جو قیامت سے متعلق ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی طاقت، اس کی بادشاہت، اس کے غلبے کا ذکر ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اہل ایمان کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے عذاب جہنم ہے، اور جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے بڑی کامیابی ہے، بڑی فلاح ہے، بڑی بہبود ہے. اس کے بعد سورہ طارق کا ذکر آتا ہے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. طارق بھی ایک خاص ستارہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، سارے ستارے جو رات میں نکلتے، کچھ کہتے ہیں نہیں، اسے زحل مراد ہے. لیکن بہرحال جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہے قسم، در حقیقت قرآن میں جو قسمیں ہیں وہ شہادت کے لیے ہیں. اللہ ان کو گواہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کل نفس لما علیہ حافظ، کہ کوئی جان نہیں ہے ایسی جس پہ کوئی نگراں اللہ نے متعین نہ کر دیا ہو، وہ نگرانی کرنے والا فرشتہ ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ دیکھو انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. انسان کی حقیقت بتاتا ہے کہ انسان بوند اور لچھے دار پانی سے پیدا کیا گیا ہے. وہ نکلتا ہے پانی پشت سے، اللہ اگر چاہے تو اس پانی کو واپس کر لے. ایک ایسا انسان جو انتہائی نجس اور ناپاک چیز سے پیدا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ زمین پہ اپنی نیابت، اپنی خلافت عطا کرتا ہے. اللہ کہنا چاہتا ہے اپنی اصل پہچانو، اپنی حقیقت پہچانو، اور اپنے لمٹ میں رہو، اپنے دائرے میں رہو. اس کے بعد سورہ اعلیٰ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حکم دیتا ہے کہ اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کرو، جس نے پیدا کیا اور ٹھیک پیدا کیا، جس نے تجویز کیا اور راہ بتائی، جس نے زمین سے چارہ نکالا، جس نے اس کو سیاہ کوڑا کر دیا. اللہ رسول سے کہتا ہے سنقرئک کا فلا تنسا، ہم تم کو پڑھائیں گے تم بھولو گے نہیں، ایسا سبق جو کوئی بھول نہ سکے. اللہ نے اپنے رسول کو قرآن دیا
اور اپنے رسول سے اللہ نے کہا کہ گھبراؤ مت، سنقرؤک فلا تنسیٰ، ایسا پڑھائیں گے تم نہیں بھول پاؤ گے. اور قرآن آج تک امت میں موجود ہے، لوگ حفظ بھی کرتے ہیں، لوگ یاد بھی کرتے ہیں. اسی میں سورہ غاشیہ آگے ہے، یہ بھی قیامت کا بیان ہے. اس میں بھی غاشیہ بھی قیامت کو کہتے ہیں. قیامت کی تفصیلات ہیں، جنت کی تفصیلات ہیں، دوزخ کی تفصیلات ہیں. ان تفصیلات میں اللہ اپنی طاقت بتاتا ہے کہ دیکھو ہم نے جنت میں کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، ہم نے جہنم میں کیا کیا چیزیں بنائی ہیں. اللہ کہتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، دل ڈرتے ہوں گے. یہ گرم آگ میں لوگ ڈالے جائیں گے. پانی جو پلائے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمہ سے پانی ملے گا پینے کو. انہیں خاردار درختوں کو کھانے کو نصیب ہوگا. اس میں یہ موٹے ہوں گے اور ان کی بھوک مرے گی. اور اہل جنت کہتے ہیں کہ یہ اونچے اونچے باغات میں ہوں گے، نہریں بہتی ہوں گی، بہترین بستر ہوں گے، بہترین صوفے ہوں گے، بے کھنکتے پیالے ہوں گے، قالینیں ہوں گی. اور پھر اللہ اس کے بعد ذکر کرتا ہے اونٹوں کا، اپنی طاقت کا. ہم نے اونٹ پیدا کیا. دیکھو کیونکہ عربوں کے پاس اونٹ کے سوا کوئی ایسا جانور نہیں تھا. بکریاں تھیں اور بھی جانور تھے، لیکن اونٹ ان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، عرب اور اونٹ. تو اللہ نے اونٹ کو اپنی نشانی کے طور پر پیش کیا. عرب اس کو صحرا کا سفینہ کہتے ہیں، صحرا کا جہاز کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے اونٹ پیدا کیا، ہم نے پہاڑ پر نصب کر دیے، ہم نے زمین کو مسطح کر دیا. تو ایسا اللہ جو سب کچھ کرتا ہے، تم اس کی نعمتوں کو بھولتے ہو، اس کی نعمتوں کو تم یاد نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے کہ سنو، جو لوگ روگردانی کریں گے، ناشکری کریں گے، ان کو بڑا عذاب ملے گا. تم کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے اور ہم تمہارا حساب لیں گے. محترم ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا قرآن مجید کے پارے 30 آدھے کی تفسیر، ترجمہ، تلخیص. تو کل دیکھنا نہ بھولے مزید آدھے پارے کی تلخیص، ترجمہ، تفسیر. اللہ تعالی ہم سب کو پوری قرآن پر، اس کے احکامات پر، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، دیکھنا نہ بھولیں آج شب ہمارا پروگرام حرم مکی شریف کعبۃ اللہ سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ. دیجیے مجھے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.